بھائیو اب رہا مسئلہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا، جس مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو مختلف دو آراء پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے میں انشاءاللہ اس میں جو حق بات ہے وہ بیان کروں گا تاکہ ان کا یہ پرابلم بھی حل ہو، جس کی وجہ سے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ عرب کے اندر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ پرابلم آتی ہے، اور وہ ہے کہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا یا وطر کی نماز کے بعد کیا ان نماز کو ادا کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے۔ تو بھائیو اس میں عموماً دو حدیثوں سے لوگ رزلٹ نکالتے ہیں، اور وہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 998، مسلم میں 1755 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، یعنی تاک بنا دو، آڈ بنا دو، وطر بناؤ اسے۔ اور دوسری حدیث بخاری میں 990، مسلم میں 1748 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز 2 رکعت نوافل ہے، جب تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا دو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی۔ 1 رکعت 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 یوں کرتے جائیں تو یہ ایون بنے گی، اور جیسے ہی 1 رکعت ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو آڈ کر دے گی۔ اگر 2 پڑھی ہوئی ہیں تو 3 کر دے گی، 4 پڑھی ہوئی ہیں تو 5 کر دے گی، 6 پڑھی ہوئی ہیں تو 7 کر دے گی، تو آخر میں 1 رکعت وطر پڑھ لو، تمہاری پوری نماز کو وہ آڈ کر دے گی۔ اب اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے کہ وہ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے اور اس کے بعد ان کو پھر نوافل پڑھنے کو دل کرتا تو وہ اپنے وطروں کو توڑ لیا کرتے تھے، یعنی 1 رکعت مزید پڑھتے تھے تاکہ وطر جو ہے دوبارہ جفت بن جائے، اور پھر نوافل پڑھتے تھے، اور پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وطر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی ایک رات میں 3 دفعہ وہ وطر پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 125 پر 272 نمبر اثر ہے، اور مشکات میں بھی 1282 نمبر موجود ہے۔ لیکن یہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ احادیث میں فٹ ان نہیں بیٹھتا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے ایک ایسا اثر مل گیا ابن عمر کا، جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ابن عمر کا عمل اپنا اجتہاد تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا ایسا کرنا کہ وہ وطر کو توڑتے تھے، پھر نوافل پڑھتے تھے، پھر وطر تیسری دفعہ پڑھتے تھے۔ اور وہ مسند ابن الجعد کے اندر حدیث نمبر ہے 379، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 435 پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عمل کیا کرتے تھے کہ اپنے رات کو وطر توڑتے تھے، پھر نوافل پڑھ کے پھر وطر پڑھتے تھے، تو پھر ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین کسی سینئر صحابی سے اس معاملے میں کچھ نہیں سنا، یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے۔ تو ظاہر ذاتی اجتہاد ہوگا تو اس میں بسا اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے، جبکہ ہمیں مرفوع حدیث مل جائے بالکل من و ان اس کے اعتبار سے، اور باقی صحابہ کا عمل بھی مل جائے۔ اگر ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہمارے لیے حجت رہتا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کر دیتے، جیسا کہ داڑھی کے معاملے میں جو ابن عمر کا اجتہاد ہے وہ 100% اسی حدیث کا فہم ہے، کیونکہ اس کی مخالفت میں کسی صحابی سے کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ یہاں پر ہمیں ایک حدیث بھی ملی اور ایک صحابی کا عمل بھی ملا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے۔ الحمدللہ 100% صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جامعہ ترمذی میں 470، سنن ابی داؤد میں 1439، سنن نسائی میں 1680 نمبر۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، فل اٹینٹو ہو کر سنیں۔ قیس بن طلق رحمہ اللہ کا بیان ہے، یہ تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا، یعنی رات کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وطر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں، اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے، تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب تراویحیں انہوں نے پڑھانی ہے آ کے، تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا۔ ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے، پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا، اور جب وطر پڑھنے کی باری آئی
تو وہ مسلح چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور ایک شخص کو مسلح پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وطر کی نماز پڑھاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے، لا وطرانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، چونکہ میں وطر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وطر نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتہاد صحیح نہیں تھا، وہ اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ وہ 3 دفعہ پڑھ لیتے تھے، ایک دفعہ پڑھے پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک اور پھر ایک۔ یہاں پر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے کرسٹل کلیئر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں۔ رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللیل تو زیادہ ذوق و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں، باقی لوگ تو یعلمون تعلمون ہی نہیں سمجھ ہی آتا ہے، بس قیام اللیل اس طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اہل محبت ہیں، قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ، تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جی تسی راتی وطر نہ پڑھو جناب، صبح اٹھ کے پڑھنا، اے کرنا، تسی رک جاؤ، تسی بازی کرنا، مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ یہ حدیث سے بالکل کلیئر ہو گئی، کتنی زبردست باتیں اس سے کلیئر کٹ ہمیں پتہ چل گئی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قیام اللیل جو ہے 11 رکعت ہو یا اس کے اندر کوئی 8 مزید ایڈ کر دیتا ہے، یا کوئی 20 پڑھتا ہے 40 پڑھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اس کے بعد وطر 3، زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللیل کروا کے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا قیام اللیل، اور وطر دوبارہ نہیں پڑھے، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑھے جا سکتے ہیں، 2 دفعہ نہیں۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وطر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے قیام اللیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو وطر بناؤ، اس کا صحیح فہم پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے، وطر ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی 11 رکعت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر 8 رکعت دوبارہ کسی کو قیام اللیل کروایا، اس نے 8 اور 11 کتنے ہوئے؟ 19، تو یہ تاک ہی رہے، وطر ہی رہے۔ پھر کہیں تیسری جگہ جا کے 8 پڑھائے تو 19 اور 8 کتنے ہوئے؟ 27۔ پھر چوتھی جگہ جا کے پڑھائے تو 27 اور 8 کتنے ہوئے؟ 35۔ تو یہ وطر ٹوٹے گا نہیں، اس کا وہ آڈ ہی رہے گا۔ آخر سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی وطر نماز رہنی چاہیے، اس کا یہ فہم نہیں ہے کہ وطر بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھے جائیں۔